اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لنگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی, چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو, چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے, یہ میری قوم کا شیوا ہے, یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو, اخبار سے ہو, محراب سے ہو, ممبر سے ہو, ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے, ہماری اخبار بھی یہ ہے, ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے. عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے. دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دیں. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی, ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی, تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں, جذباتی آپ نے نہیں ہونا, تقریر میں کر رہا ہوں, بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے, کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ, کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا, اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے, یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا, کوئی چوک, کوئی گراؤنڈ, کوئی بارگاہ, کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں, ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا, ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا, ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا, ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں, حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی, نہ جھگڑا ہوگا, نہ بندوق نکلے گی, نہ گالی ہوگی, نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے, میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. جو بول سکے وہ تائید فرمائے. مالک حسین عزت عطا فرمائے, شہزادی کونین عزت عطا فرمائے. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ, تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ. ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار, تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار. آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے. ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں, تو یزید کا کردار پڑھ دے. اگر تیری لفظوں میں, تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں, تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے, تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی, حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا, حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں مسعود, جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا, حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا, حسین کی دادی فاطمہ
फातिमा बिनते असद, जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला, जिसको नबी ने खुद कब्र में उतारा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया, हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजिर था, हुसैन रोजेदार था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होके हुसैन ने ये जुमले कहे थे, लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूँ। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हाथ उठा के हैदरी।